شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہنشین پہ تشریف فرما نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ، مجلسی نامنتخب اراکین اسمبلی و اضلاع سے منتخب اراکین بلدیہ، اراکین کونسل، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں، وہ محنتوں کا نتیجہ کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک تاریخ ساز کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد بارگاہ رب العزت میں اظہار تشکر کے ساتھ آپ تمام کا اظہار تشکر ادا کرنے کے غرض سے آج کا جلسہ منعقد کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے حالیہ بلدی انتخابات میں احیاء مجلس کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ 80 کے دہے میں سالار ملت کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین نے ریاست آندھرا پردیش کے ہر اضلاع سے اپنے اراکین بلدیہ کو منتخب کروانے میں کامیاب ہوئی، اور پھر آج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں 80 کے دہے کی کامیابی کے ریکارڈز کو توڑ کر ایک نئی کامیابی کے ریکارڈز کو ہم نے بنایا اور بلدی انتخابات میں ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ نہ صرف بلدی انتخابات میں ایک تاریخ ساز کامیابی سے اللہ نے ہم کو نوازا، بلکہ خود بلدی انتخابات کے بعد زیڈ پی ٹی سی اور ایم پی ٹی سی کے انتخابات میں بھی مجلس نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی، اور اس کامیابی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہندوستان کو یہ بتا دیا کہ چاہے کتنے بھی طوفان آؤ، چاہے کتنے بھی سیلاب آئیں، ہر طوفان آ کر اگر دم توڑتا ہے تو وہ موسیٰ ندی کے دامن میں دم توڑتا ہے، اور موسیٰ ندی کے دامن میں جس جماعت کا حیا ہوا مجلس اتحاد المسلمین سے کوئی طوفان ٹکرا نہیں سکتا، اور ہر سیاسی طوفان کو اگر کسی نے شکست دی ہے
تو الحمدللہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت، مجلس اتحاد المسلمین اور آپ کے اتحاد کی طاقت نے ان سارے طوفانوں کو شکست دی۔ ہندوستان میں چاہے جس کسی کی بھی لہر چلے، جس کسی کی بھی کامیابی ہو، لیکن کوئی لہر حیدرآباد کو اپنے خوابوں میں نہیں لے سکتی، کوئی طوفان حیدرآباد کو زد میں نہیں لے سکتا۔ اندرا گاندھی کی طاقت تھی ایک زمانے میں تو سارے ہندوستان میں کانگریس نے قبضہ کیا تھا، لیکن حیدرآباد پر کانگریس قبضہ کرنے سے محروم تھی۔ تو پھر جنتا پارٹی کا بھی دور آیا، سارے جنتا پارٹی کا طوفان اس ملک میں تھا، سیلاب تھا، کانگریس کا صفایا ہوا، جنتا کا اقتدار آیا، لیکن وہ سیلاب وہ طوفان بھی موسیٰ ندی کے پاس آیا تو پھر وہ بھی دم توڑا اور مجلس اتحاد المسلمین اپنی کامیابی کے جھنڈوں کو گاڑی۔ اور آج بھی دنیا نے دیکھا کہ دنیا آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان میں فرقہ پرست جنونیوں کی جماعت کے انتخابی کامیابی کا ایک لہر ہے، ایک سیلاب ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، آپ سب کی دعائیں، وہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد میں اپنے اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کروانے میں اگر کامیاب ہوئی، اگر اپنی لہر کو لے کر آج اپنے طوفان کی بات کر رہی ہے، تو الحمدللہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہندوستان بھر میں کامیابی ملی، ہر جماعت کے ہاتھوں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حیدرآباد مسلمان اور مجلس اتحاد المسلمین کو یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اگر سارے ہندوستان میں کہیں پر شکست ملی ہے تو الحمدللہ وہ حیدرآباد میں آپ کے اتحاد کی وجہ سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو مجلس اتحاد المسلمین نے شکست دی ہے۔ اگر نریندر مودی نے ہندوستان میں کامیابی حاصل کی، بی جے پی نے کامیابی حاصل کی، لیکن نریندر مودی حیدرآباد میں کامیابی حاصل نہیں کر پایا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اگر کسی نے شکست دی ہے اس ملک میں تو الحمدللہ وہ سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ملک پیٹ میں شکست دی۔ ملک پیٹ کے ساتھ کاروان میں ہم نے ان کو شکست دیا، ہم نے ان کو نام پلی میں شکست دیا، ہم نے ان کو بہادر پورے میں شکست دی، چار مینار میں شکست دی، چندرائن گٹے میں ہم نے ان کو شکست دی، اور الحمدللہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کی نشست سے بھی ہم نے آپ کے اتحاد نے اور آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین نے 2 لاکھ سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست دے کر ایک مثال بنا دی اور سارے ہندوستان کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہمارے صفوں میں اتحاد ہوگا تو ہم ہر بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکتے ہیں۔ آج ہم کو اپنی کامیابی کے خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ آج ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، اور اگر ملک نازک دور سے گزر رہا ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے بڑے ہی آزمائش کا وقت ہے۔ آزمائش کا وقت اس لیے ہے کیونکہ انتخابی نتائج ہم کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ آج اگر ہم
آج اس ریاست میں جو ابھی بھی آندھرا پردیش ہے، 2 جون کو تلنگانہ وہ آندھرا بنے گا، لیکن ابھی آج بھی یہ ریاست آندھرا پردیش ہے، اور اس ریاست میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمانوں کی تعداد 70 لاکھ ہے، یا کچھ چلر اس سے زیادہ زائد ہوگی۔ تو بتاؤ، غور کرو، آج میں اگر میری آواز ہندوستان کے کونے کونے تک جا رہی ہے تو میں ان سارے مسلمان بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم 70 لاکھ کی تعداد میں رہ کر 7 اراکین اسمبلی اور 100 اراکین بلدیہ کو منتخب کرواتے ہیں اور اپنے رکن پارلیمنٹ کو منتخب کرواتے ہیں، تو میرا سوال ہے، ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان ہیں، اور تمہارا اتحاد کو کیا ہوا؟ تم نے اپنے سب میں اتحاد کو کیوں پیدا نہیں کیا؟ تم اپنے وجود کا احساس کیوں نہیں دلا سکے؟ تم اپنے وجود کے ذریعے بی جے پی سنگھ پریوار اور مسلم دشمن طاقتوں کو شکست کیوں نہیں دے سکے؟ یہ میرا تم سے سوال ہے۔ کیا ہماری آبادی نہیں ہے؟ ارے آج اگر ہم اپنے کامیابی کی خوشی مناتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال ضرور آتا ہے، کیا 3 کروڑ مسلمان اتر پردیش کے، کیا ایک بھی مسلمان رکن پارلیمنٹ کو جتا نہیں سکتے تھے؟ کیا 25 کروڑ مسلمان ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کم از کم کیا 25 اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کروا کے مسلمانوں کو کیا بھیج نہیں سکتے تھے؟ اور آج یہ بہت نازک وقت ہے، ایک آزمائش کا وقت ہے کہ آج ہم کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا، ہم کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ کیا بات ہے کہ آج ہم اپنے اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کروانے میں ناکام ہوئے۔ کیا 80 میں سے ایک بھی مسلمان منتخب نہیں ہو سکتا تھا؟ ارے آج یہ غور کرنے کی بات ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کیونکہ 25 کروڑ مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ اگر ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا، ہمارے پاس جماعت ہوگی، مضبوط قیادت ہوگی، اور ملت اسلامیہ کے لیے لڑنے اور مرنے والے جید رہنما ہوں گے، تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہم کو جھکا نہیں سکتی۔ لیکن آج یو پی و بہار و بنگال کا مسلمان بے آواز ہے، سیاسی طور پہ یتیم ہے، وہ اپنی آواز کو ایوان پارلیمنٹ تک پہنچانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ آج دہلی ہو، مہاراشٹر ہو یا کرناٹک ہو، اتنی بڑی تعداد میں رہنے بسنے کے باوجود مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو منتخب کروانے میں بھی ناکام ہوئے۔ آپ غور کریں، آج یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پورے ملک پر نظر ڈالتے ہیں تو اگر کہیں پر ہم کو خوشی دکھائی دیتی ہے، کہیں پر ہم کو مسرت دکھائی دیتی ہے، کہیں پر ہم کو ہمت دکھائی دیتی ہے، کہیں پر ہم کو طاقت دکھائی دیتی ہے، کہیں پر ہم کو اتحاد دکھائی دیتا ہے، کہیں پر ہم کو جوش دکھائی دیتا ہے، کہیں پر ہم کو جذبہ دکھائی دیتا ہے، کہیں پر ہم کو وہ ہمت و عزم و ارادہ دکھائی دیتا ہے جو سنگھ پریوار بی جے پی آر ایس ایس سے مقابلہ کر سکتا ہے، ان سے ڈٹ کر سامنے کھڑا رہ سکتا ہے، تو صرف اور صرف وہ حیدرآباد کی آپ کا اتحاد، آپ کی قیادت، آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے۔
اور کہیں پر نہیں. میں یاد دلانا چاہوں گا 3 برس پہلے مکہ مسجد میں مخاطب تھا میں، اور اس جلسے میں نے کہا تھا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی اگر ہندوستان کا آئندہ وزیر اعظم نریندر مودی ہو جائے گا. لوگ حیرت میں تھے، مذاق اڑائے میرے اس جملے کا. کدھر کا نریندر مودی، کہاں کی بات؟ صرف اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے ایسی گفتگو کرتے ہیں اخباروں میں سی. ارے بتاؤ، جو پیشن گوئی 3 برس پہلے ہم نے کی، کیا وہ صحیح ثابت ہوئی یا نہیں؟ اس پر غور کریں. ارے آپ بتاؤ، کیا مجلس یہ بات آپ تک نہیں پہنچاتی رہی کہ آج یہ سنگھ پریوار، RSS، BJP، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور سارے ہندوتوا کی طاقتوں کا ارادہ، اگر منصوبہ اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنائے. کیا ہم یہ بات نہیں کہتے رہے؟ کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ BJP اقتدار پر آ جائے گی تو وہ اس ملک سے شریعت کا خاتمہ کرے گی اور ایک ساتھ سول کوڈ پر نافذ کرے گی؟ کیا مجلس نے آپ کے سامنے اس بات کو نہیں رکھا کہ یہ رام مندر کی تعمیر کریں گے بابری مسجد کی جگہ؟ دستور میں گنجائش کو پیدا کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ موجودہ دستور میں تو کوئی گنجائش نہیں، تو پھر کیسے رام مندر کی تعمیر ہوگی؟ تو مطلب یہی تھا کہ وہ دستور میں تبدیلی لا کر، ہمارے کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر کے، چینج کر کر ایسی گنجائش کو پیدا کریں گے، بنائیں گے، جس کے ذریعے وہ رام مندر کی تعمیر کو عملی جامہ پہنائیں گے. کیا ہم نے آپ کو آگاہ نہیں کیا کہ یہ گجرات ماڈل کے نام پر ہمارے قاتلوں کو، ہم کو جلانے والوں کو، ہماری عزتوں عصمتوں کو لوٹنے والے لٹیروں کو ہمارے سینوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے یہ آگاہ نہیں کیا آپ کو کہ ہندوستان کا سیکولرزم خطرے میں آئے گا؟ آپ بتائیے، آج اگر ہم اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں تو اس جشن کے ساتھ ساتھ ہم کو اس بات پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ مستقبل کیسا ہوگا اور مستقبل کا ہونے والے حالات کا ہم کس طریقے سے مقابلہ کریں، اس پر بھی ہم کو غور کرنا ہوگا. آج BJP یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر اس ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ انہی چیزوں کو دوہرائیں گے. میرے جملوں کو سنو اور یاد رکھو نوجوانوں، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت جو سازشیں، جو منصوبے بنائے گئے تھے، وہی سازشیں، وہی منصوبے بنائے گی یہ بھارتیہ جنتا پارٹی و سنگھ پریوار و RSS ہندوستان کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی انہی منصوبوں، انہی ارادوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے جو کبھی اسپین کی تاریخ کو ہم نے پڑھ کر سنا ہے، دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اسپین کے چپے چپے میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی تھی، اور اسپین میں اسلام اور اسلامی حکومت کے خاتمے کے بعد اسلام کے ماننے والوں کا جس طریقے سے قتل عام کیا گیا
اور اسلام کے نشانیوں کو ختم کیا گیا، مساجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کیا گیا، اور جس طریقے سے اسلامک لٹریچر کو اسپین کی بازاروں میں جلایا گیا اور مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا اور جبری طور سے ان مسلمانوں کو اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذہب و مذہب کو قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، ویسے ہی سازشیں، ویسے ہی منصوبے آج یہ بھارتیہ جنتا پارٹی، بی جے پی، سنگھ پریوار و آر ایس ایس کے ہیں۔ یہ لوگ ڈیولپمنٹ کا نام لیتے ہیں، تبدیلی کا نام لیتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ملک ترقی یافتہ بن سکتا ہے جب تک کہ اس ملک کا رہنے اور بسنے والے سب سے بڑی اقلیت کو اس ملک کے ترقی کا شراکت دار نہ بنایا جائے؟ کوئی بھی ملک ترقیاتی سرگرمیوں کو کامیابی کے ساتھ روب عمل نہیں لا سکتا، اور کوئی بھی ملک کامیابی اور کامرانی کو حاصل نہیں کر سکتا یا بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کی کامیابی، اس کی ترقی، اس کے ڈیولپمنٹ کے منصوبوں ارادوں میں اس ملک کے ہر شہری کو برابر کا حصے دار نہیں بنایا جاتا۔ اور آج اگر بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے کا خواب دیکھ رہی ہے، عزم رکھتی ہے، ارادہ رکھتی ہے، تو اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ مسلمانوں کو اس کا کھویا ہوا مقام نہیں ملتا، اس کو اس کا انصاف نہیں ملتا، اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، جب تک کہ اس کے دلوں میں وہ جو خوف ہے اور جو مایوسی ہے اس کو دور نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج یہ لوگ ایک منصوبہ، ایک ارادہ لے کر آ رہے ہیں۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں شہادت بابری مسجد کے واقعے کے بعد بھی میں اپنے ہر تقریر میں کہتا تھا کہ بے شک بابری مسجد 6 دسمبر 1992 کو شہید ہوئی، ہندوستان کے تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے، سیکولرزم پر حملے کا دن ہے، لیکن بابری مسجد کو شہید کرنے کا منصوبہ یہ لوگ ہندوستان کے آزادی سے پہلے سے بناتے رہے، صحیح وقت کا انتظار کرتے رہے، ماحول کو بنائے اور اپنی قوم کو بیدار کرے، ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے، اور جب صحیح وقت آیا تو وہ اپنے منصوبوں کو کامیاب کرے۔ میری بات کل نریندر مودی کے بیان سے کیا صحیح ثابت نہیں ہوئی؟ دہلی میں اپنے دفتر میں مخاطب کرتے ہوئے نریندر مودی یہ کہتا ہے کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ورکروں کی کامیابی ہے اور 5 پیڑھیوں سے جدوجہد کرنے والے ہمارے سنگھ سیوک یا آر ایس ایس کے لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو آپ بتاؤ، غور کرو اس بات کو کہ یہ آر ایس ایس کا وجود اگر ہوا تو ان کا وجود صرف اور صرف ہندوستان سے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، ان کو خائف رکھنے کے لیے، ان کو تعلیمی طور پہ، معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے، اور پھر ان کے آبادی اور بستیوں کو ترقیاتی سرگرمیوں سے محروم رکھنے کے لیے ہوا ہے۔ یہ لوگ صرف ہندوتوا کا خواب دیکھتے تھے، ان کو ہندوستان کے سیکولرزم سے دلچسپی نہیں، اور آج یہ ملک جس طرف جا رہا ہے، آپ کو اور ہم کو، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ یہ وقت نازک ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد ہے لیکن اتحاد نہیں، مہاراشٹر میں تعداد ہے، اتحاد نہیں، کرناٹک میں تعداد ہے، اتحاد نہیں،
यूपी में इत्तेहाद नहीं है लेकिन तेदाद है, बंगाल में तेदाद है, इत्तेहाद नहीं, दिल्ली में तेदाद है, इत्तेहाद नहीं। अरे आज आप बताओ कि अगर हमारी तेदाद है तो फिर हमारी सफों में इत्तेहाद क्यों नहीं? मुझे माफ करें, मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा, ये बात जरूर कहूंगा कि ये लोग मुस्लिम क़यादत को कमजोर करने के लिए नए नए मंसूबे वो इरादों को लेकर आगे बढ़ते हैं, और हम इन मंसूबों को, इरादों को समझते नहीं। मुसलमान सिर्फ सेक्युलरिज्म के नाम पर मुख्तलिफ सेक्युलर पार्टियों के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता रहा। कभी मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया, कभी बहुजन समाज ने इस्तेमाल किया, कभी कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, कभी जनता ने इस्तेमाल किया, कभी जनता दल ने इस्तेमाल किया, कभी आरजेडी ने इस्तेमाल किया। तो हर कई ऐसी नाम नहाद सेक्युलर जमातों ने सिर्फ वोटों की खातिर मुसलमानों के इत्तेहाद का, मुसलमानों के वोटों का, उनके जज्बात का इस्तेसाल किया और उनको इस्तेमाल किया। लेकिन इन्होंने कभी भी मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया। कांग्रेस बरसा बरस तक इख्तिदार पर रही, लेकिन गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट से लेकर सच्चर कमेटी, या सच्चर कमेटी के बाद गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट यही बात को साबित करते हैं कि मुसलमान जिंदगी के हर शोबे में पसमानदा है, सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे पीछे है। हमदर्दियों का इजहार तो होता रहा, वादे तो किए जाते रहे, लेकिन हमको हमारा हक नहीं दिया गया। और इसी वजह से मैं ये आपसे कहूंगा कि आज वक्त और हालात का तकाज़ा है कि हमको अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करना होगा। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर याद रखो हमारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। और इत्तेहाद के साथ साथ नौजवानों, मेरा अगर आज के जलसे से तुम्हारे लिए कोई पैगाम है तो वो पैगाम यही है कि अपने दिल में दुनिया की मोहब्बत को जगह बनाने न दो, आखिरत की फिक्र करो। संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस नौजवानों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत डालेगी, डेवलपमेंट के नाम पे दुनिया की लालच डालेगी, दुनिया की ख्वाहिश डालेगी। अगर तुम्हारे दिल में दुनिया गालिब आ जाएगी तो याद रखो तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाएगा और तुम्हारी आखिरत भी खराब हो जाएगी, और हिंदुस्तान में तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। इस हकीकत को समझो, मानो। कमाल अतातुर्क ने क्या किया था खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के वक्त, उस तारीख को पढ़ो। स्पेन में इस्लामी हुक्मरानों के हुकूमत को खत्म करने के लिए किस तरीके से मुसलमानों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत को डाला गया था, उस चीज को न भूलो। और ये बीजेपी यही करेगी, तुम्हारे दिलों में डेवलपमेंट के नाम पर दुनिया की मोहब्बत डालेगी, दुनिया की लालच डालेगी, दुनिया की ख्वाहिश डालेगी। अरे दुनिया की ख्वाहिश लेकर अगर कोई जीता है तो उसको न दुनिया मिलती है न आखिरत मिलती है। तुम अगर आखिरत की फिक्र करोगे, अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करोगे और अल्लाह की रजा के लिए आगे बढ़ोगे और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखोगे, तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुमको शिकस्त नहीं दे सकती, न दुनिया में दे सकती है। और फिर जब इस दुनिया से रुखसत होगे
تو پھر جنت تمہارا انتظار کرے گی۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مطلب ہے کہ ہم کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، لوگ جیتے ہیں، لیکن وہ زندگی کیا کام کی جو زندگی صرف اپنے لیے اور اپنوں کے لیے جی جاتی ہے؟ ارے زندگی ایسی ہونی چاہیے جو بامقصد ہو، جس زندگی میں کوئی ارادہ ہو، جس مقصد میں کچھ حاصل کرنے کا جنون ہو، اور جس مقصد میں اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرنے کی اور جام شہادت نوش فرمانے کی طرف ہو، وہ زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ وہ زندگی کوئی کام کی نہیں۔ نوجوانوں، دنیا حسین ہے، دنیا خوبصورت ہے، دنیا میں خوبصورت پہاڑ ہے، دنیا میں برفیلے چٹان ہے، دنیا میں زمین ہے، ہیرے ہے، موتی ہے، اشرفی ہے، دنیا میں عورت کا حسن ہے تو مرد کی مردانگی ہے، طاقت ہے، لیکن سب سے بڑا عیب ایک دنیا میں ہے، یاد رکھو، اور وہ عیب یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ختم ہونے والی چیز کے پیچھے نہ دوڑو، اپنے آخرت کی فکر کرو، اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرو۔ ارے آج میں یہ کہہ رہا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہوں؟ ارے یہ دل تڑپ رہا ہے، یہ دل تڑپ رہا ہے، اور تڑپ اس بات کی ہے کہ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کا کیا قصور ہے کہ ہماری بستیاں جلتی ہیں، ہماری عزتیں لٹتی ہیں، ہمارا کیا قصور ہے کہ ہماری آبرو لٹتی ہے، ہمارا کیا قصور ہے کہ ہماری بہنوں کا سہاگ گزرتا ہے، ہمارا کیا قصور ہے کہ ہماری ماں کی کوکھ کو ویران کیا جاتا ہے، ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمارے ضعیف والدوں کے کھانوں پر نوجوان بیٹوں کی میتیں آ جاتی ہیں، ہمارا کیا قصور ہے کہ ہماری بستیاں جلتی ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ ارے ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے۔ یہی قصور کی سزا ہمارے جلتی ہوئے بستیوں کے شعلے ملتے ہیں، تو یہی قصور کی سزا ہمارے عصمتوں کو لٹا کر کیا جاتا ہے۔ ارے غور کرو میرے مسلمانوں، خدا را غور کرو، غور کرو۔ میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، تو مسلمانوں کی غیرت کو بھی للکار رہا ہوں، ان کے خودداری کو آواز دے رہا ہوں، تو ان کے ایمان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اٹھو، آخر اب نہیں تو تم کب اٹھو گے؟ کس تباہی کے منتظر ہو؟ کس طوفان کے انتظار میں ہو؟ بی جے پی نے کیا دیا اس ملک کو؟ بی جے پی کے ختم کیسے جمے؟ مسلمانوں میرا تم سے سوال ہے، بی جے پی نے رتھ یاترا کے ذریعے ہندو قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لایا، رام کے نام پر ان کے جذبات سے کھیلا، رام کے نام پر ان کا استحصال کیا، اور ایودھیا میں ان کو جمع کر کے 6 دسمبر 1992 کے اس منحوس اور سیاہ دن کو بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کا انعام واجپئی کو دلی کا تخت ملا۔ کیا اس بات سے انکار؟ بابری مسجد کو شہید کرنے کا انعام واجپئی کو دلی کا تخت ملا، تو پھر نریندر مودی کو آج وزارت عظمیٰ کا تخت کیسے ملا؟ کیوں ملا؟ کون سی صلاحیت ہے، کون سی قابلیت ہے؟ کچھ نہیں ہے۔
اگر 2002 گجرات کا فساد نہ ہوتا، مسلمانوں کی عصمتیں نہ لٹتی، عزتیں نہ لٹتی، بستیاں نہ جلتی، کوٹ ویران نہ ہوتی، ہماری آبادی و خاک کی ڈھیر میں تبدیل نہ ہوتی، تو شاید آج نریندر مودی اس ملک کا وزیر اعظم نہ ہوتا۔ کیا غلط ہے؟ ارے آپ غور کرو، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، ان 33% 33% لوگوں نے جنہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں، آپ نے ووٹ ہندوستانی کے عزت لوٹنے والے درندے کو دیا ہے، آپ نے ووٹ ہندوستان کی ماں اور بہنوں کی آبرو کو لٹانے والے لٹیروں کو دیا ہے، ہندوستان کے بسنے رہنے والے مسلمانوں کے اللہ کے گھر بابری مسجد کو شہید کرنے والے ان درندوں کو، ان غنڈوں کو، ان دیش اور اس ملک کے دشمنوں کو دیا ہے۔ کیا یہ بات ہے؟ آج سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نریندر مودی کو اکثریت مل گئی، ٹھیک ہے اکثریت ملی، لیکن کتنے لوگوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا؟ 33% لوگوں نے استعمال کیا، 33 پوائنٹ سمتنگ، مطلب ہندوستان کے 66% عوام نے نریندر مودی کے قیادت کو قبول نہیں کیا، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایجنڈے کو مسترد کیا، نامنظور کیا۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیسے کہہ سکتے ہیں 33% ووٹ لے کر یہ اقتدار پر آ گئے، 66% لوگ ان کو ووٹ نہیں دیے، اور پھر 25 کروڑ مسلمان اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال نہیں کر پائے؟ اس کا نتیجہ آج ہمارا ووٹ تقسیم ہوا، ایک طرف نہیں گیا، سیکولرزم کے لیے نہیں گیا، بی جے پی کے شکست کے لیے نہیں گیا۔ اور ان باتوں پہ غور کرو، جذباتی تقاریر تو آپ نے بہت سنی میری، جذباتی تقاریر، لفاظی اور تیز ترار تقاریر کرنے میں اکبر اویسی ماہر ضرور ہے، اگر ابھی بھی چاہو تو الفاظ اور اپنے خطاب کے سیلاب میں آپ کو بہا سکتا ہو، نعرے گنجا سکتا ہو، لوگوں کو بحث کر سکتا ہو، لیکن میرا مقصد صرف جذبات کے ذریعے آپ کو اپنے خطاب کے سیلاب کے الفاظ میں بہانا نہیں، بلکہ اپنے خطابت کے سیلاب اور اپنے دل کے جنون اور اپنے اس دماغ اور دل کی طرف کے ذریعے آپ کے سوئے ہوئے ایمان کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے انتشار کو اتحاد میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اور 25 کروڑ مسلمانوں کے وجود کا بی جے پی کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہاں ہم ہیں، زندہ ہیں، بیدار ہیں اور ایمان کے ساتھ ہیں، اور جب اٹھیں گے تو تمہارا صفایا کر دیں گے۔ خدا را حالات کی نزاکت کو محسوس کرو، حالات کی نزاکت کو محسوس کرو۔ تم کون سی تباہی کے انتظار میں ہو؟ ہندوستان میں آزادی سے لے کر آج تک 50,000 فسادات ہوئے، کیا یہ کافی نہیں تھے بیدار ہونے کے لیے؟ کیا یہ ناکافی ہے؟ 23,000 بڑے فسادات کے ذریعے ہم کو تباہ برباد کیا گیا، کیا یہ کافی نہیں؟ بابری مسجد شہید ہو گئی، کیا یہ بھی کافی نہیں؟ سر اور سینوں پر گولیاں چلی، کیا یہ بھی کافی نہیں؟ ٹاڈا کے نام پہ ہزاروں بچوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیا یہ بھی کافی نہیں؟ بمبئی جلا، کیا وہ کافی نہیں؟ گجرات جلا، کیا وہ کافی نہیں؟ احمد آباد جلا،
کیا وہ کافی نہیں؟ مراد آباد جلا، کیا وہ کافی نہیں؟ میرٹھ جلا، کیا یہ کافی نہیں؟ آگرہ جلا، کیا یہ کافی نہیں؟ قلعہ جلا، کیا یہ کافی نہیں؟ بھیونڈی جلی، کیا یہ کافی نہیں؟ اجمیر جلا، کیا یہ کافی نہیں؟ مظفر نگر جلا، کیا یہ کافی نہیں؟ آسام جل رہا ہے، کیا یہ بھی کافی نہیں؟ ارے کس تباہی کے انتظار میں ہو اے میرے پیارے مسلمانوں، کس تباہی کے انتظار میں ہو؟ خدا را اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو، اپنے وجود کا احساس دلاؤ، بتاؤ اس ملک کو کہ ہاں ہم ہیں، زندہ ہیں، ہندوستان سے میں، ہندوستان کے میرے پیارے مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے ہم حیدرآباد والوں نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے، اے میرے ہندوستان کے پیارے مسلمانوں، اٹھ جاؤ اور تم بھی اس طریقے سے اپنے وجود کا احساس دلاؤ۔ آج مجلس اتحاد المسلمین 7 اراکین اسمبلی پر کامیاب ہوئی، مجھے بے حد خوشی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ سب کا ممنون ہوں، آپ سب کا مشکور ہوں، گھروں میں بیٹھ کر دیکھنے والی میری پردہ نشین ماں اور بہنوں کا احسان مند ہو، ممنون ہو، مشکور ہو، بزرگوں کا، نوجوانوں کا۔ لیکن میں آپ کے دل سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا 7 اراکین اسمبلی سے کامیابی سے کیا آپ 100% خوش ہیں؟ ہاں، آپ کی جو آواز ہے، آپ کی جو تڑپ ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو فکر ہے، وہی سوچ، وہی تڑپ، وہی آواز میری بھی ہے۔ 7 کے بجائے کم از کم 9 بھی آ جاتے تو میں بے حد مسرت میں رہتا، خوشی میں رہتا، آپ بھی خوش ہوتے، آپ بھی خوشیاں مناتے، جشن مناتے اور ہماری خوشی 100% ہوتی۔ لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا آپ نے سوچا ہے؟ کیا آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ ہر وہ آواز جو مجلس کے خلاف اٹھی، ہر وہ قدم جو مجلس کے خلاف بڑھا، ہر وہ ورق جو مجلس کے خلاف سیاہ ہوا، وہ ذمہ دار ہے کہ آج مجلس 7 MLAs کو منتخب کروا سکی، 9-10 کو منتخب نہیں کروا سکی۔ میں کہتا رہا، بولتا رہا، ایک وقت ہے فصل کے بونے کا، ایک وقت ہے فصل کے کاٹنے کا۔ ارے ہماری توانائی صرف ہو گئی اپنے گھر کو بچانے میں، ہم مصروف ہو گئے اپنے گھر کی حفاظت میں، ہمارا وقت کھپ گیا اپنے 7 اراکین کو جتانے میں، اور منافقین دشمنان اسلام کامیاب ہو گئے آپ کے دلوں کو اضطراب میں مبتلا کرنے میں۔ اگر وہ انتشار نہ ہوتا، وہ اضطراب کی کیفیت نہ ہوتی، وہ انتشار نہ ہوتا، تو شاید آج مجلس کے 7 نہیں، کم از کم 10 اراکین اسمبلی منتخب ہوئے ہوتے، اور اس پلیٹ فارم پر 7 کے بجائے 10 مجلس کے ممبر بیٹھے ہوتے، اور وقت کا چیف منسٹر ہماری اجازت کے بغیر اس ریاست کی چیف منسٹر شپ کے کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ لیکن ہم اس چیز سے محروم ہو گئے۔ خدا را غور کرو، خدا را غور کرو میرے پیارے بھائیوں، ارے ہم نے کیا نہیں کیا؟ 5 برس میں عوام کے درمیان میں رہے، اپنا خون تک دیا، جیلوں میں گئے، لیکن ہم نے آپ کے وقار کو
آپ کی طاقت کو اور آپ کے غرور کے سر کو جھکنے نہیں دیا. لیکن میرے بھائی بتاؤ، جوبلی ہل سے کتنی چھوٹی اکثریت سے ناکام ہوئے، امبر پیٹ سے کتنی کم ووٹوں سے ناکام ہوئے، نظام آباد سے کتنے کم سے شکست ہوئی، راجندر نگر سے کیا ہوا، اور ان سب کو چھوڑ کر اور بھی حلقوں سے ہم جیت سکتے تھے. اپل میں ہمارا امیدوار نے شاندار محنت کی، ہم وقت نہیں دے سکے، ہم نہیں جا سکے، ہم نہیں پہنچ سکے. ارے میری خواہش تھی کہ نظام آباد میں 2 سے 3 دن رہو، میری خواہش تھی کہ 2 سے 3 دن جوبلی ہلز میں رہو، میری خواہش تھی کہ 2 دن راجندر نگر میں رہو، صدر صاحب کی خواہش تھی کہ 3 دن نظام آباد میں رہے، خواہش تھی کہ راجندر نگر جوبلی ہل میں اور وقت دیں، امبر پیٹ میں وقت دیں. لیکن افسوس کہ ہم اپنے گھر کو بچانے میں اتنے مصروف تھے کہ ہم ان حلقوں میں وقت نہیں دے سکے، اور دشمن اپنے سازش میں کامیاب ہو گیا مجلس کو 7 تک محدود رکھنے میں، اور میرا معصوم مسلمان ان سازشوں کا شکار ہو گیا. لیکن آج کہتا ہوں، اے حیدرآباد کے میرے پیارے مسلمانوں، تم حیدرآباد کی عبادت کرو. اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی کا وعدہ ہے مہاراشٹرا کو اکتوبر کے مہینے میں ہم فتح کر کر دارالسلام میں 10 MLAs کو لے کر آئیں گے. کیا آپ اجازت دیں گے؟ کیا ہم ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھیں؟ اکتوبر میں پہلا قدم ہے مہاراشٹرا کے اسمبلی انتخابات. یہ آپ کا گھر ہے، صرف میرا گھر نہیں. آپ اپنے گھر کی حفاظت کیجئے، میں مہاراشٹرا کے مسلمانوں کے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے جاؤں گا. ارے آج طرف ہے مجلس کی، خواہش ہے آپ کے اتحاد کی آواز کو سننے کی. آج مجلس کی کامیابی کے لیے مجھے سب سے زیادہ فون اگر کہیں سے آئے تو گجرات کے ان مصیبت زدہ پریشان حال مسلمانوں سے گیا ہے کہ ہر فون کرنے والا یہی پوچھتا تھا، اکبر بھائی آپ کا کیا ہوا، اسد بھائی کا کیا ہوا. ہم کو کوئی فکر نہیں موڈی آئے تو، ہم کو کوئی فکر نہیں بی جے پی آ جائے تو، ہم کو فکر ہے کہ ہمارے بھائی جیت جائیں تو وہ جیت جائیں گے، تو ہم کو امید ہے کہ آپ کے جیت کے ذریعے ہم کو انصاف مل جائے گا، ہم کو ہمت مل جائے گی، ہم کو نیا عزم مل جائے گا، ایک نیا ارادہ مل جائے گا. ارے میرے بھائی خدا را غور کرو، غور کرو میرے بھائی. بہت نازک وقت ہے یہ ملک کے لیے، ہمارے لیے. بہت سی باتیں ہیں، لیکن ریاست تلنگانہ بن رہا ہے تو اس نئے بنتے ہوئے ریاست میں مسلمانوں کے حق کے لیے جدوجہد کرنا ہے. SC/ST سب پلان جس طریقے سے مائنورٹی سب پلان کو لانا، منظور کروانا اور لیجسلیشن کو پاس کروانا، قانون بنانا، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. ہم 7 اراکین اسمبلی کے لیے انشاءاللہ ہم اس چیلنج کو قبول کریں گے اور حد الامکان کوشش کریں گے کہ SC/ST سب پلان کی طرح مائنورٹی سب پلان بھی تلنگانہ کی ریاست میں ہو. تعلیم کے میدان میں، معاشی میدان میں، پرائمری اسکول کے میدان میں، بے گھروں کو گھر دینے کے میدان میں، بے روزگاروں کو روزگار دینے میں، اخریتی فائنانس کارپوریشن کو زیادہ سے زیادہ فنڈ دلانے کے لیے، بینک سے زیادہ قرض جات کی اجرائی کے لیے، اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے.
اس کے لیے ہم کو کام کرنا ہے اور ہم کام کریں گے۔ اس مجمع میں میری آنکھیں ان چہروں کو بھی دیکھ رہی ہیں جو تلنگانہ کے نہیں، آندھرا اور رائلسیما کے ہیں۔ ان چہروں کی مایوسی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نئے بنتے ہوئے آندھرا کی اسمبلی میں مجلس نہیں ہے، مجلس کی آواز نہیں ہے۔ آپ پریشان نہ ہو میرے آندھرا اور رائلسیما کے مسلمانوں، اب ہماری آواز نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی 2019 میں آندھرا اور رائلسیما کی اسمبلی میں مجلس کی آواز ہوگی اور مجلس کے نمائندے ہوں گے جو آندھرا اور رائلسیما کے مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے۔ ابھی بھی آندھرا اور رائلسیما کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ وہ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ بابو موڈی سے مل گیا ہے، پریشان نہ ہو کہ تیلگو دیشم کو آندھرا رائلسیما میں اقتدار مل گیا، دلی میں موڈی کا راج ہوگا، آندھرا رائلسیما کا چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو ہے، تو یاد رکھ لو بابو صاحب، تم جس چیف منسٹر کے اسمبلی میں بیٹھو گے وہ اسمبلی ابھی بھی حیدرآباد میں ہے۔ اگر آندھرا کی اسمبلی میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی قانون، کوئی بھی آواز اٹھے گی تو خدا کی قسم وہ آواز اسمبلی میں رہے گی، ہم بھی دیکھ لیں گے اسمبلی کے باہر وہ کیسے نکل سکتے ہیں۔ آندھرا کی اسمبلی میں بیٹھنا ہے تو ہم سے گزر کر جانا ہوتا ہے، نکلنا ہے تو ہم کو سلام کر کے نکلنا پڑے گا۔ ہم اندر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اندر والوں کو نہ اندر جانے دیں گے نہ اندر سے باہر جانے دیں گے اگر ہمارے خلاف کچھ ہوگا۔ آندھرا اور رائلسیما کے میرے پیارے مسلمانوں، تم پریشان نہ ہو، مجلس ہے، مجلس جب مہاراشٹر جا رہی ہے، اتر پردیش، بہار، بنگال، دلی اور دوسرے علاقوں میں جا رہی ہے تو اپنی ریاست میں رہنے والے آندھرا کے مسلمانوں کی فکر نہیں کرے گی؟ ضرور کریں گے، بے فکر رہو۔ ہماری آواز جو تلنگانہ کی اسمبلی میں اٹھے گی وہی ہمارا مطالبہ آندھرا اور رائلسیما کی اسمبلی میں بھی ہمارے نمائندگی کے شکل میں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام سے یہی بات کہوں گا کہ خدا را اپنے اتحاد کو مضبوط رکھو۔ میں یہاں کھڑے ہو کر بہتوں کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن کہنا نہیں چاہتا۔ ان لوگوں کو ضرور یاد دلاؤں جو کہہ رہے تھے کہ 16 کو بینڈ باجا بجائیں گے۔ کس کا باجا بج گیا، کس کا بینڈ ہو گیا؟ اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ قرآن کے حرمت کا مذاق اڑانے والوں کے حشر کو آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا۔ بازاروں میں، چوراہوں پر، روڈوں پر دنیاوی مفاد، دنیاوی اقتدار اور اپنے حقیر لالچ کے لیے اللہ کی کتاب کا استعمال کرنے والے لوگوں کا کیا حشر ہوا یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کی کتاب کا قہر اور اللہ کا عذاب ان لوگوں پر بھی آئے گا جو ان نادان بچوں کو اس مشوروں سے آگاہ کرے تھے
کہ جاؤ بچوں قرآن اٹھا لو، اللہ ان منافقوں کو، ان میر صادق میر جعفر کی اولادوں کو بھی گمراہ کرنے کی سزا دے گا، ان کو تباہ و تاراج کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ آج یہ لوگ ملت کے اتحاد کے نام پر انتشار کو پیدا کرتے ہیں۔ کبوتر نواب یہ صرف انتشار، میں تو کہوں گا اس صدی کا سب سے بڑا منافق، سب سے بڑا غدار، سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا بے ایمان اگر کوئی ہے تو وہ کبوتر نواب، وہ اخبار سیاست کا مدیر زاہد علی خان ہے۔ ملت فنڈ میں کروڑوں روپیہ، اب میں آج کہتا ہوں کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ، انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ، سی بی آئی کو، سی بی سی آئی ڈی کو اور وقت کے چیف منسٹر کو اکبر الدین ایسی لیٹر لکھے گا اور مطالبہ کرے گا کہ ملت فنڈ کی آڈیٹنگ کرو، ملت فنڈ میں پیسہ کہاں آیا، کدھر خرچ ہوا، کتنا اچھے کام پہ خرچ ہوا، یہ عوام کے سامنے لانا چاہیے اور قصورواروں کو ہتھکڑی پہنا کر جیل میں ڈالنا چاہیے۔ ملت فنڈ کے نام پہ پیسہ آتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ انتشار کے لیے، ملت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین کچھ کرتی ہے تو ہمارے کام میں ان کو نخوش دکھائی دیتے ہیں، ہمارے کام میں ان کو خامیاں، کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ ارے تنقید کرو، میں اس مجمع جلسے سے اعلان کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ ضرور اکبر الدین اویسی پہ تنقید کرو، لیکن تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے انتشار نہیں ہونی چاہیے۔ تنقید ایسی ہو جس سے ملت اسلامیہ کا فائدہ ہو، ملت اسلامیہ کے لیے کارآمد ثابت ہو، ملت اسلامیہ کے لیے ترقی ہو، لیکن ایسی تنقید ہم کو قبول نہیں جو ملت میں انتشار پیدا کرتی ہے، تفرقہ ڈالتی ہے۔ لیکن یہ لوگ صرف آج تنقید کرتے ہیں تو صرف مجلس کو کمزور کرنے کے لیے۔ سمجھو میری باتوں کو میرے بھائی، میں چندرائن گٹے کی عوام کا، میرے کارپوریٹرز کا، صدر و مطمئنین سرگن کارکنوں کا احسان مند و شکر گزار ہوں کہ 3 برس اپنے حملے کے بعد 1.5-2 برس بستر پہ رہا، تکلیف میں رہا، درد میں رہا، پھر جیل میں رہا، باہر آیا، اس کے بعد جس دروازے پر، جس در پر میں نے دستک دی تو اس دروازے سے نکلنے والے میری ماں، میری بہن، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے نوجوانوں نے صرف مجھ سے یہی کہا کہ اکبر بھائی آپ کیوں آئے ہیں اتنی دھوپ میں، پہلے آپ یہ بتاؤ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا درد کیسا ہے۔ ارے 1000 سلام چندرائن گٹے کے رائے دہندگان کے ساتھ، 1000 سلام حیدرآباد، آندھرا پردیش، وہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ اگر کسی نے ووٹ ہم کو نہیں دیا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہماری کامیابی کے لیے دعائیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، دسترخوان بچھائے ہیں۔ میں ان لوگوں کا بھی ممنون و مشکور ہوں جن کا ووٹ ہمارے حلقوں میں نہیں تھا لیکن ان کی ہاتھیں ہماری کامیابی کے لیے اٹھے تھے، جن کے سر بارگاہ رب العزت میں جھکے تھے ہمارے وقار اور ملت اسلامیہ کے عزت اور کامیابی کے لیے۔ میں ان سب اصحاب کا بھی ممنون و مشکور و احسان مند ہوں۔ کوئی کعبے کا طواف کر رہا تھا تو دعا کر رہا تھا، تو کوئی سبز گنبد والے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، معروضہ پیش کر رہا ہے۔
تو کوئی کربلا نجف و اشرف میں ہے، تو کوئی بغداد میں غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں ہے، تو کوئی غریب نواز اجمیری کے دربار میں ہے، تو کوئی بندہ نواز کے پاس ہے، تو کوئی یوسف بابا شریف بابا کے پاس گیا ہوا ہے، تو کوئی برہانہ شاہ صاحب قبلہ کے پاس ہے، تو کوئی محمد حسن صاحب قبلہ کے پاس ہے۔ تو میں ان سارے لوگوں کا بھی ممنون و مشکور ہوں، علماء مشائخین کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ ہر کسی نے مجلس کی کامیابی کے لیے، ہم گنہگاروں کی کامیابی کے لیے اپنا تعاون کیا۔ اللہ ہر اس فرد جس نے مجلس کی کامیابی کے لیے دعائیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، اللہ ان سب کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی غیبی مدد فرما دے۔ یہ ایک رشتہ ہے ہمارا اور آپ کا، اللہ اس رشتے کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ ہمارے دلوں میں آپ کے لیے اسی محبت کو زندہ رکھے، اور اللہ آپ میں جتنی محبت ہمارے لیے ہے، ہمارے دل میں بھی اس سے زیادہ آپ کی محبت کا جذبہ و خلوص پیدا کرے۔ بہت بڑا احسان ہے آپ کا۔ اکبر الدین اویسی آج زندہ کھڑا ہے، آپ سے مخاطب ہے، آج الیکشن جیتا ہے، قریب 60,000 کی اکثریت سے، اور مخالفین کی ضمانتوں کو ضبط کروایا ہے، تو یہ سب آپ کے دعاؤں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ تو نہ میری حیثیت نہیں ہے، نہ میری بساط ہے، نہ مجھ میں اتنی قابلیت ہے، نہ مجھ میں اتنی صلاحیت ہے، یہ صرف آپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، آپ کے محبتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اس محبت کو قائم و دائم رکھے۔ اور آج آپ نے ٹی وی پر گھبرانے والے کا نام اکبر الدین اویسی نہیں ہے، اللہ نے بتا دیا کہ مارنے والوں سے بچانے والا بڑا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سنگ پریوار بی جے پی آر ایس ایس کا منصوبہ ہے، ارادہ ہے، دارالسلام میں نے تقریر کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ یہ لوگ گولی ماریں گے، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی کو ختم کر دیں۔ میں نے یاقوت پورے میں شاہجہان گٹے میں بھی کہا کہ یہ لوگوں کا منصوبہ ہے، ارادہ ہے کہ یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ارے ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ بی جے پی سنگ پریوار کو ہماری طرح بولنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو للکارنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آج یہ آواز حیدرآباد سے نکل کر گجرات، اتر پردیش اور مہاراشٹر میں مسلمانوں کی آواز بننے کو جا رہی ہے، تو اس لیے سیاسی طور سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے زر خرید غلاموں کے ذریعے، باکھڑے پہلوانوں کے ذریعے چڈوں میں سے مونے پڑ گئے ہیں، ہم کو ماریں گے۔ ارے مرنا تو ہر ایک کو ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے مرے گا، لیکن دنیا سن لے کہ اکبر الدین اویسی سر پہ کفن باندھ کے نکلتا ہے اور جام شہادت نوش فرمانے کی طلب و خواہش کو لے کر گھر سے نکلتا ہے۔ مجھ سے کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اکبر صاحب ایک ٹیم آ چکی ہے گولی مار دے گی، آج ارادہ ہے۔ ارے اکبر الدین اویسی خود اکیلا نہیں آیا ہے، ارے اس ڈائس پر خاندان اویس کا ہر فرد موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کتنی گولیاں ہیں مارنے والے میں، کتنوں کو مار سکتے ہیں، مار لو۔
مجھ کو مارنے کی بات کرے، ارے میں خود ہی نہیں اپنے بیٹے کا بھی لے کر آیا ہوں. اگر مرنا ہے تو اکبر الدین اویسی کے ساتھ ان مسلمانوں کے لیے، اللہ کے لیے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اکبر الدین اویسی اور اس کی اولاد آج جام شہادت نوش فرمانے کی طرف وہ نیت کو لے کر آئی ہے. ماریں گے لوگ بولے کہ جلسے میں نہ آؤ. اور اکبر الدین اویسی سے پولیس والوں نے بھی کہا کہ اکبر صاحب جلسے میں مت جائیے. ارے کیوں نہ جاؤں؟ کوئی ماں کا جنا اکبر الدین اویسی کو مار نہیں سکتا. ارے جس کی حفاظت اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں اس کو اس دنیا کے لوگ کیا ماریں گے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں نکلے گا اور جو میرے حبیب کی امت کی خدمت کے لیے نکلے گا میں اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر موت آنی ہے تو کہیں پر بھی آئے گی. اس سے پیاری موت اور کیا ہوگی کہ سرزمین دارالسلام پر، جس دارالسلام پہ ہمارے مجاہدین، ہمارے اسلاف کا خون گرا ہے، اسی سرزمین پر اگر آج اکبر الدین اویسی کا خون بھی گر جائے گا تو اس سے پیاری موت میں نے سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ اور ہو سکتی ہے، کچھ اور مل سکتی ہے. زیڈ پلس سیکیورٹی، یہ سیکیورٹی نہیں، مجھے کوئی سیکیورٹی نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں اللہ کی حفاظت میں ہوں اور میرے ساتھ یہ غیور مسلمانوں کی دعائیں ہیں، محبتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں اور کہہ بھی رہے تھے کہ مجلس اس وقت ایسے موقف میں آئے گی کہ مجلس کا ڈپٹی چیف منسٹر ہوگا، اکبر الدین اویسی بنیں گے. ارے نہیں، اکبر الدین اویسی کو دنیا کا چیف منسٹر، دنیا کا وزیر اعظم یا دنیا کا طاقتور بننے کی کوئی حسرت نہیں ہے، وہ تاج پہننے کی خواہش نہیں ہے. اس لیے کیونکہ اکبر اویسی کے سر پہ آپ کی محبت کا تاج ہے، آپ کے دعا کا تاج ہے، آپ کے بھروسے کا تاج ہے، آپ کے اعتماد کا تاج ہے، آپ کے اتحاد کا تاج ہے، اور میرے صدر کے دعاؤں کا اور بھروسے کا اعتماد کا تاج ہے. یہ تاج دنیا کے اقتدار کے جگمگاتے ہوئے تاج سے بہت زیادہ طاقتور تاج ہے. میرے بھائی، میں آپ سے یہی کہوں گا، جماعت کو اشخاص کا، افراد کا، شخصیت کا محتاج نہ بناؤ. خدا کے لیے میری بات کو غور سے سنو. جماعت کو شخصیت کا محتاج نہ بناؤ، افراد کا محتاج نہ بناؤ. کل کو میں رہوں یا نہ رہوں، میں مر جاؤں، لیکن جماعت کو قائم و دائم رکھو، اتحاد کو مضبوط رکھو. اور اگر تم اکبر الدین اویسی کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھیں گے اور دوسری طرف اتحاد کا اور اسلام کا پرچم کو تھامنا ہے تو میری لاش کو تڑپتا ہوا چھوڑ دو اور آگے بڑھ کے اسلام اور مسلمانوں کی سر بلندی کے اس پرچم کو تھام لو، اس کو جھکنے نہ دو. شخصیتیں آئیں گی جائیں گی، اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا کام اکبر اویسی کا محتاج نہیں، اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج. خدا را میری بات کو سمجھو، سنو، عمل کرو، اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو.
میں بار بار کہہ رہا ہوں اور حیدرآباد کے مسلمانوں کا پھر سے ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ آپ نے اپنے دعاؤں کے ذریعے حیات دی تو اپنی دعاؤں کے ذریعے آپ نے پھر سے کامیاب بھی کیا۔ خدا را حالات کو دیکھو، حالات کو سمجھو۔ آج اگر ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا، آج ہی کا وہ منحوس دن تھا جس دن مکہ مسجد کے بم دھماکے ہوئے اور پولیس کی گولیاں بے قصور لوگوں پر چلی تھیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ان شہداء کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ اس مکہ مسجد کے دھماکے میں شہید ہونے والے ان افراد کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صفوں میں اور مضبوط اتحاد کو پیدا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مکہ مسجد میں بے قصوروں پر گولیاں چلانے والے ان ظالم پولیس آفیسروں کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کو سزا دے دے۔ آج تلنگانہ بن گیا، تلنگانہ تشکیل ہو گیا، کئی دن تک بازاریں، اسکول، کاروبار بند رہے، بسز جلتے رہے، پھترم بازی ہوتی رہی، لیکن پولیس ایک بھی گولی ان احتجاجیوں پر نہیں چلاتی۔ تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں ان پولیس والوں سے، تلنگانہ ایجیٹیشن کے وقت تمہاری مردانگی کہاں گئی تھی؟ تمہاری ہمت کہاں تھی جب گولیاں نہیں چلائے، ہاتھ میں چوڑیاں پہنے تھے؟ اور آج کشنواڑ میں ہمارے گھروں پہ ننگے تلوار لے کر ناچا جا رہا تھا، حملے کیے جا رہے تھے، تو پھر ہم پر گولیاں چلائی گئیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ پھر بولتے اکبر اویسی تقریر ایسی کرتا ویسی کرتا، کیا غلط ہے؟ میں جو بولا کیا غلط ہے؟ جب گورنوی ہم کو 2 محاذ پہ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، کیا یہ بھی غلط ہے جو میں کہا تھا؟ اور یہ کون سی بات آپ جانتے ہیں؟ لیکن آج آپ غور کرو میرے بھائی، آج ہم کو اپنے اتحاد کے ذریعے، اور میں یہ کہوں گا آپ سے کہ جب تلنگانہ کی اسمبلی تشکیل ہوگی تو مجلس اتحاد المسلمین ایوان اسمبلی میں جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلا احتجاج، سب سے پہلی لڑائی، سب سے پہلے اگر ہماری آواز اٹھے گی تو کشن باغ کے ان معصوم بچے جو شہید ہوئے ان کے لیے آواز اٹھے گی، اور ان پولیس والوں کو سزا دلوانے کے لیے آواز اٹھے گی۔ جس طریقے سے وقت کے چیف منسٹر کو ہم نے جھکایا تھا، مکہ مسجد کے دھماکوں میں گرفتار شدہ بے قصور مسلمانوں کے لیے معذرت خواہی کے لیے، اسی طریقے سے ہم ان پولیس والوں کو بھی آپ کے سامنے جھکائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے۔ میں آپ سے یہی درخواست و اپیل کروں گا کہ آپ منظم رہیں، متحد رہیں، جماعت سے وابستہ رہیں۔ خدا را اٹھو، خواب غفلت میں نہ رہو، نمازوں کے پابند بنو، مساجدوں کو آباد رکھو، روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہو جاؤ، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آؤ، اپنے ماں اور بہنوں کی عزت کرو، اپنے بستیوں کی حفاظت کرو، جذبات سے نہیں، ہوش کے ساتھ، عقل کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ حالات کو دیکھ کر آگے بڑھو۔
یہی کہوں گا، اگر ہم جذبات میں رہیں گے، دیکھیں گے نہیں، صرف بس دلہ یالی زندہ باد مرد آباد کے نعرے، زوردار چیخیں، ارے نہیں میرے بھائی، چیخنے چلانے سے ہم کو کامیابی نہیں ملتی. چیخنا چلانا اور فریاد کرنا یہ بیواؤں کا کام ہے. مسلمان بیوہ نہیں ہے، آپ اور ہم بیوہ نہیں ہیں. ارے آپ اور ہم متحد ہیں، طاقتور ہیں، اور ہم اپنے اتحاد کے ذریعے آج ہندوستان کو اٹھا رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں. تو خدایا چیخنا چلانا چھوڑو، مرکزیت پہ آؤ. اور خدایا یہ بھی کہوں گا کہ قائد کو قیادت کرنے دو، قائد کو قیادت کرنے دو، امیر کو امامت کرنے دو. نہیں، آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر کوئی کمانڈر ان چیف بنا ہوا ہے. اکبر الدین اویسی ہرگز و قطعی ایسی قیادت نہیں کرے گا جو عوام کو وقتیہ خوشی یا وقتیہ کامیابی دے. اکبر الدین اویسی وہی بات کہے گا، وہی اقدام اٹھائے گا جو ملت کے وسیع تر مفاد میں ہوگا. اور خدا آپ اپنے مشورہ مجھے دیں، آپ اپنے معلومات مجھے مہیا کریں، آپ اپنی قابلیت سے میری قابلیت میں اضافہ کریں، لیکن خدا کے لیے آپ میرے قائد نہ بنے، مجھے آپ کا قائد رہنے دیجئے. اور اس قائد کے امیر یہ ہے، اس کو امامت کرنے دو. اگر ہر کوئی قائد بن جائے گا، نہیں ایسا نہیں کرنا تھا، ویسا کرنا تھا، نہیں یہ نہیں کرنا تھا، وہ کرنا تھا، وہاں سے جیت سکتے تھے کیوں نہیں ٹھہرائے، وہاں سے اچھی اکثریت سے آ سکتے تھے نہیں کس سے مل لیے کی. ارے خدا را یہ مت سوچو میرے بھائی، آج مجلس کی کامیاب حکمت کا نتیجہ ہے، نقیب ملت کی کامیاب قیادت، دور اندیش قیادت کا نتیجہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو سارے ہندوستان میں کامیاب ہوئی، لیکن آندھرا پردیش میں اور بالخصوص تلنگانہ و حیدرآباد میں ناکام ہوئی. وہ مودی جس کی پارٹی اس کو وزیر اعظم بنائی، وہی پارٹی آج تلنگانہ میں صرف 5 MLAs کو جتا سکی، اور میرا قائد 7 MLAs کو جتایا ہے. ارے ہماری حکمت ایسی تھی کہ ہم بی جے پی کے قدموں کو روکنا چاہتے تھے، اور روکے ہیں، اور روکنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. اور ایک سیاستدان کی جو سوچ، جو فکر ہوتی ہے، وہ سوچ ایک عام آدمی میں نہیں آتی. سیاست تجربے سے آتی ہے، سیاست برے وقت سے آتی ہے، مصائب سے، مشکلات سے آدمی سیکھتا ہے. آج آپ دیکھو جگن موہن ریڈی سب بول رہے تھے کہ جیت جائیں گے، جیت جائیں گے. کیوں ہارے؟ نا تجربے کاری اور اوور کانفیڈنس نے ہرا دیا. اس لیے سیاست ہر ایک کی خمیر نہیں ہے میرے بھائی. سیاست اسی کو آتی ہے جو سیاست کو گھول کر پینا جانتا ہے، جو عوام کے غم و غصے کو محبت سمجھ کے سہنا جانتا ہے. سیاست وہی ہے جو عوام کے غصے کو بھی اس کی محبت سمجھ کے قبول کرنا جانتا ہے. سیاست وہی ہوتی ہے. سیاست ہر ایک کے بس کی بات نہیں. سمجھیے اس بات کو. آج دیکھو اتر پردیش میں، دیکھو ہندوستان میں، نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی جماعت، نہ اتحاد، نہ پارٹی. 80 میں کیا ایک بھی مسلمان نہیں آ سکتا تھا؟ وہ مظفر نگر کرا کر 70 سے بڑھ کے سیٹ جیت گئے. ہم مظفر نگر میں کٹ کے، جل کے، لٹ کے، مر کے، تباہ ہو کر ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکے. غور کرو میری اس بات کو اتر پردیش کے میرے پیارے مسلمانوں. خدا را سمجھو. خیر وقت بہت ہو چکا. آپ سے یہی کہوں گا کہ منظم رہیں، متحد رہیں، اور ہم کو
ایک 3-4 مہینے کی مہلت دے دیجیے. صدر صاحب کو، مجھ کو، ہم کو مہلت، آپ سے دوری کی نہیں، مہلت و اجازت ہم کو دے دیجیے مہاراشٹرا جانے کی، اور جو آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ چلیں بھی مہاراشٹرا کو. انشاءاللہ ہم اکتوبر کے مہاراشٹرا کے انتخابات کے بعد ایک اور 3-4 مہینے کے بعد ایک اور ایک مجلس کے کامیابی کا جشن منائیں گے، اور انشاءاللہ یہاں پہ مہاراشٹرا کے مجلس کے 10 MLA کو بٹھا کر کامیاب کرا کے منائیں گے. آپ سب کا ممنون، مشکور، احسان مند، بالخصوص پردہ نشین ماں اور بہنوں کا جس چیز کا میں آپ کا شکریہ ادا کروں، کیا میری جان کا شکریہ ادا کروں، یا میری کامیابی کا شکریہ ادا کروں، یا پھر آج کے واقعے کا شکریہ ادا کروں؟ ارے میں تو مسلمانوں کے دعاؤں محبتوں کے قرض میں ڈوب گیا ہوں اور ڈوبتا ہی جا رہا ہوں. آج میری کانوں نے سنا وہ میری بہنوں کی آوازوں کو جو رو رہی تھیں، چیخ چیخ کر چلا رہی تھیں کہ اکبر بھائی آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں. میں ان بہنوں کو، ان ماؤں کو، ان بزرگوں کو کہوں گا کہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، آپ کی محبت میرے ساتھ ہے. انشاءاللہ اللہ میری حفاظت کرے گا. جبھی بھی میری موت لکھی ہوئی ہے اس دن ہوگی، لیکن یہ وعدہ ضرور ہے اکبر الدین اویسی اکیلا دنیا سے نہیں جائے گا. اگر کوئی آئے گا تو کم از کم 2-4 کو تو لے کر جائے گا انشاءاللہ. جماعت سے وابستہ رہیے. اور میں آخر میں مجلس اتحاد المسلمین کے نام منتخب کردہ اراکین بلدیہ و اراکین اسمبلی سے بھی ضرور کہوں گا، معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، میرے صدر کی موجودگی میں اگر بدتمیزی ہے تو معافی چاہتا ہوں صدر محترم، لیکن اتنی دیر میں اس عوام سے مخاطب تھا، چند لمحوں کے لیے ان قائدین سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں. اس عوام نے اپنی محبت دعاؤں سے آپ کو منتخب کیا ہے. آپ کے ذاتی زندگی کی شہرت و دولت کے لیے انہوں نے منتخب نہیں کیا آپ کو، انہوں نے منتخب کیا ہے ان کی خدمت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب کے امت کی خدمت کے لیے. خدا را امت رسول اللہ کی خدمت کرو، دنیا کی فکر نہ کرو، آخرت کی فکر کرو، دولت کے پیچھے نہ جاؤ. یہ عوام صرف جماعت کے نام پر ووٹ دیتی ہے، شخصیتوں کے نام پر نہیں دیتی، جماعت کے نام پر دیتی ہے. اور کوئی شخصیت اپنے شخصیت کے نام پر منتخب ہو کر نہیں آیا ہے، جماعت کے نام پر آیا ہے، فخر ملت کے قربانیوں کے نام پر آیا ہے، اور سالار ملت کے جوتیوں کے طفیل میں تو یہ مسلمانوں کے صدقے میں کامیاب ہو کر آیا ہے. اللہ کے لیے قائدین، ان مسلمانوں کو نہ بھولو، ان مسلمانوں کے غصے کو برداشت کرو. پتی کی خدمت کے لیے نکلے ہیں، ان کے وقار کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی شان و شوکت کے لیے. اے اللہ تو ہمارے گھروں کے چراغوں کی حفاظت کر لے، ہماری اولادوں کی حفاظت کر لے، ان کو قابل بنا دے. میں آپ سب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، آپ سب کا احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں. اور یہی درخواست کروں گا کہ جماعت سے سب کچھ ہے، اتحاد سے طاقت ہے، انتشار سے ہماری موت ہے. اور دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ ہم کو، آپ کو، نخیر ملت کو، مجلس کے منتخب اراکین اسمبلی و بلدیہ کو ہمت دے، طاقت دے، عزم دے، ارادہ دے کہ وہ ہندوستان کو فتح کر کر، ان کے دلوں کو جیت کر، مسلمانوں کے دلوں میں گھر بنا کر، ان کے نمائندوں کو کامیاب کر کے ہندوستان کے ہر گاؤں، ہر شہر، ہر قریے میں مجلس اتحاد المسلمین کے ہرے جھنڈے کو لہرا کر، بلندی و آب و تاب سے لہرا کر، ہم سارے ہندوستان کو یہ پیغام دے دیں کہ ہاں
ہم 25 کروڑ ہیں، ہاں ہم زندہ ہیں، ہاں ہم بیدار ہیں، ہاں ہم اس ملک کے مقدر کے مالک ہیں، اور یہ فیصلہ ہم اپنے اتحاد کے ذریعے، اپنی جماعت کے ذریعے، مجلس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سارے منتخب اراکین کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا، کامیابی دی ہے، اور عوام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں مجلس کی شاندار کامیابی پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔